آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا ہے، پاکستان کے بارے میں مایوسی کی باتیں کرنے والے غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ لیگل ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت سے لے جانے کی کوشش کی تو جج نے روک دیا۔ عمران خان صاحب کا ایک یو ٹرن، عمران خان نے اپنی غلطی تسلیم کی اور مجھ سے معافی مانگی۔ اے پہ آجت میرا کپتان۔ نواز شریف نے اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وطن واپسی پر کچھ عرصے کے لیے جیل بھی جانا پڑا تو پرواہ نہیں کروں گا۔ سب سے زیادہ عثمان بزدار نے آئی پی پی سے رابطہ کیا ہے۔ شہباز گل صاحب نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر بتا رہے ہیں جناب بڑا ہی کرپٹ آدمی تھا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ اب میں دوبارہ اسلام آباد کے اندر موجود ہوں، اگلے 3-4 دن میں یہیں پہ رہوں گا اور یہیں سے آپ سے مخاطب رہوں گا۔ بہرحال پچھلے 12 گھنٹے کی کچھ خبریں اور اپڈیٹس جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ بڑی انٹرسٹنگ کچھ خبریں سامنے آئی ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پہلی دفعہ ایک بہت بڑے مجمع سے خطاب کیا ہے۔ اس خطاب کے خد و خال بھی جو ہے ذرا تھوڑا سا ایویلویٹ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ شہباز گل صاحب کی جانب سے ایک اور بڑی ہی گریوی حرکت ہوئی ہے۔ وہ معاملہ کیا ہے، وہ تفصیلات بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، لیکن سب سے پہلے معیشت کے حوالے سے ایک خبر آپ کو دینا چاہیں گے۔ آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ یہ خوشخبری ہے۔ پتہ نہیں، مجھے تو اس کو خوشخبری کہتے ہوئے بھی اب عجیب لگتا ہے کہ حالت یہ ہو چکی ہے۔ معاملہ ہے جی آئی ایم ایف معاہدے کے بعد عالمی ریٹنگ ایجنسی فنچ نے پاکستان کی ریٹنگ اپ گریڈ کر کے اب CCC کر دی ہے۔ CCC بھی ویسے بہت نیچے کی ریٹنگ ہوتی ہے، لیکن پھر بھی یہ اپ گریڈ کر کے ہم یہاں پہ CCC کے اندر آ گئے ہیں۔ یہ بیسکلی آئی ایم ایف کے ساتھ جو $3 ارب کا سٹینڈ بائی ارینجمنٹ ہوا ہے، اس کے بعد یہ ریٹنگ میں تبدیلی آئی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار صاحب نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ کیا۔ انہوں نے کہا کہ فنچ نے طویل مدتی کرنسی ریٹنگ ایشور ڈیفالٹ ریٹنگ IDR سے CCC جو ہے وہ کر دی ہے۔ تو پہلے آپ کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، اب جو ہے تھوڑا سا ایک سٹیپ جو ہے وہ اوپر آیا ہے۔ چلیں، پھر بھی کچھ نہ کچھ تو بہتری ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر کے مطابق جناب اب ذرا آرمی چیف کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے خطاب کیا ہے۔ فوڈ سیکیورٹی کے حوالے سے قومی سیمینار ہوا تھا، وہاں پہ انہوں نے خطاب کیا۔ پہلا موقع تھا کہ آرمی چیف نے بطور آرمی چیف ایک اتنے بڑے مجمع سے جو ہے انہوں نے خطاب کیا، جس میں صحافی، سفارتکار، وفاقی وزراء، کسان، اساتذہ اور ماہرین جو ہے اس میں شامل تھے۔ انہوں نے وی نیوز نے ایکچولی اس کو رپورٹ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اپنی تقریر کے آغاز میں انہوں نے کسانوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ تقریب میں سفارتکار بھی موجود ہیں، اس لیے کچھ حصہ میری تقریر کا جو ہے وہ انگریزی میں ہوگا، لیکن اس کے بعد انگریزی میں بات کرنے کے بعد انہوں نے اردو میں دوبارہ پھر گفتگو شروع کی۔ انہوں نے کہا آج میں ایک مسلمان کے طور پہ آپ سے بات کر رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے فی البدیہہ تجوید کے ساتھ قرآنی آیات پڑھ کر پاکستان کے حالات کے حوالے سے گفتگو شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مایوسی سے منع فرمایا ہے۔ انہوں نے کہا ایک مسلمان 2 حالات میں ہی رہتا ہے، مشکل ہو تو صبر کرتا ہے اور اچھے حالات ہوں تو شکر ادا کرتا ہے۔ جنرل عاصم منیر نے جب قرآنی آیات زبانی تلاوت کرنا شروع کی تو ہال میں اللہ اکبر کے نعرے لگنے شروع ہو گئے۔ انہوں نے نعروں کے بعد بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ میں نہ مولوی ہوں نہ ملا، بلکہ میں نے یہ اپنے لیے سیکھا ہے، کبھی بتاؤں گا کہ کیوں سیکھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم نے زرعی منصوبے کا آغاز کیا ہے اور اس پر پاکستان آرمی ان کا مکمل ساتھ دے گی۔ اس منصوبے کے پر عمل درآمد سے ملکی معیشت 1 سال میں درست سمت میں آ جائے گی۔ پاکستان کے بارے میں مایوسی کی باتیں کرنے والے غلط پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ پاکستان آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے جو بھرپور وسائل سے مالا مال ہے۔ پاکستان اب بھی دنیا میں دودھ کی پیداوار میں 6 نمبر پر ہے۔ گندم میں 7واں بڑا ملک ہے۔ چاغی اور ریکوڈک سے استفادہ ہو جائے تو پاکستان تانبے کی پیداوار میں نمبر 1 ہو جائے گا۔ اس تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ یہ آئیڈیا دراصل سپہ سالار عاصم منیر کا ہے، مگر وہ سخاوت سے کام لیتے ہوئے انہیں کریڈٹ دے رہے ہیں۔ وہ کچھ عرصہ قبل میرے پاس آئے اور کہا کہ شہباز صاحب زراعت پر کام کریں، جس پر میں نے تمام اداروں کو اس پر کام کرنے کی ہدایت کی۔ تو ارسپیکٹو کہ کیا گفتگو ہوئی ہے یا کیا تقریریں ہیں، لیکن جو 1 پیج جو نظر آ رہا ہے اس وقت وزیر اعظم اور آرمی چیف کے درمیان، آئی ایم پریٹی شیور کہ عمران خان صاحب ان ویژول سے اور اس رپورٹنگ سے کچھ زیادہ خوش نہیں ہوں گے کہ یہ سلسلہ اس طرح چل رہا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ لاہور کی اسپیشل کورٹ سینٹرل نے سلمان، شہباز اور دیگر ملزمان کی بریت کا تحریری فیصلہ جو ہے وہ جاری کر دیا ہے۔ منی لانڈرنگ کا ان کے اوپر کیس تھا، پچھلے 7 سال سے چل رہا تھا، اس کا تفصیلی فیصلہ آ گیا ہے۔ تحریری فیصلہ آ گیا، نہ تفصیلی فیصلہ، تحریری فیصلہ آ گیا ہے۔ تحریری فیصلے میں سابق مشیر احتساب شہزاد اکبر پر جھوٹا کیس بنانے پر FIA کو حکم دیا گیا کہ ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے۔ عدالت نے سلمان، شہباز اور سید طاہر نقوی کے خلاف جھوٹا کیس بنانے والے DG FIA
تفتیشی افسر سید علی مردان اور ڈپٹی ڈائریکٹر امید ارشد بٹ کے خلاف کارروائی کا حکم بھی دیا ہے۔ عدالتی حکم میں کہا گیا ہے کہ ایسی کارروائی سے افسران جھوٹے کیسز بنانے سے باز رہیں گے اور سبق سیکھیں گے۔ تو بڑا سخت قسم کا جو ہے وہ آرڈر آیا ہے کورٹ کی جانب سے ایف آئی اے کے افسران کے خلاف۔ اچھا جی، اس کے علاوہ انسداد دہشت گردی، عدالت اسلام آباد میں عمران خان کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت 3 مقدمات کی سماعت ہوئی تھی کل۔ اس میں پی ٹی آئی کے وکیل، عمران خان صاحب کے وکیل سلمان صفدر صاحب نے کہا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ٹائر جلانے پر مقدمات درج ہوئے۔ دہشت گردی ایکٹ کے تحت تینوں مقدمات کی کل تفتیش مکمل ہو گئی۔ جج ابو الحسنات نے ریمارکس دیے کہ کیا عدالت صرف ضمانت دینے کے لیے بیٹھی ہے؟ ملزم بے گناہ ہے تو انصاف دیا جائے، تفتیش بروقت اور جامع ہونی چاہیے، ملک بچانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، عدالت کسی کو سپورٹ نہیں کرتی، پروسیکیوشن جامع تفتیش کرے تاکہ انصاف ہو۔ عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کی 3 مقدمات میں عبوری ضمانت میں 19 جولائی تک توسیع کر دی۔ دوسری جانب اسلام آباد کی سیشن عدالت میں عمران خان کے خلاف 6 اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف 1 مقدمے کی سماعت ایڈیشنل سیشن جج طاہر عباس سپرا نے کی۔ جج نے ملزم کے وکیل سے پوچھا کہ جی کیا آپ آج حتمی دلائل دیں گے؟ اس پہ وکیل شیر افضل مروت نے کہا کہ دلائل دیں گے مگر ابھی ہائی کورٹ جانے دیں۔ لیگل ٹیم نے چیئرمین پی ٹی آئی کو عدالت سے لے جانے کی کوشش کی تو جج نے روک دیا۔ جج نے پوچھا کہ دیگر کیسز میں کیا تاریخ ملی ہے؟ تو وکیل نے کہا جی 19 جولائی کی تاریخ ملی ہے، آپ کے لیے دعا نکلتی ہے، 19 جولائی کی تاریخ دے کر دل خوش کر دیں۔ تو جج صاحب نے عبوری ضمانت میں 19 جولائی تک توسیع کرتے ہوئے کہا کہ اگر شامل تفتیش نہ ہوئے تو آئندہ سماعت پر میں فیصلہ سنا دوں گا۔ تو 19 جولائی کی ڈیٹ مانگی گئی، 19 جولائی کی ڈیٹ دے دی گئی۔ یہ جناب ڈیولپمنٹ ہے۔ اچھا جی، اب ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے جناب، عمران خان صاحب کی کا ایک یو ٹرن، بڑی دیر کے بعد انہوں نے ایک یو ٹرن لیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ویسے تو وہ یو ٹرن لینے کے حوالے سے بڑے مشہور ہیں، لیکن یہ بڑی دیر کے بعد ایک یو ٹرن انہوں نے لیا ہے۔ بیسکلی ہوا کیا ہے، کہانی کیا ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو ہے وہ چند پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر الزامات لگے تھے کہ انہوں نے سینٹ کے الیکشنز کے اندر جو ہیں اپنے ووٹ بیچے ہیں۔ تو یہ بات ہے 2018 کے الیکشن سے پہلے کی۔ تو اس کے اندر عمران خان صاحب نے بہت سے اپنی پارٹی کے لوگوں کے اوپر الزامات لگا دیے تھے، ایم پی ایس کے اوپر، اور ان کی بنیادی رکنیت معطل کر دی تھی اور یہ سب کچھ اس طرح کی چیزیں کی تھی۔ تو اس سلسلے میں ایک جو ان کی سابق رکن خیبر پختونخوا اسمبلی تھی فوزیہ بی بی، وہ عمران خان صاحب کے خلاف عدالت میں چلی گئی تھی اور پچھلے کئی سالوں سے جو ہے یہ کیس چل رہا تھا۔ عمران خان صاحب کی لیگل ٹیم کی جانب سے اس کے اندر ہیلے بہانے بنائے جاتے تھے، ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہے وہ یوز کیے جاتے تھے۔ اب اس کے اندر ایک بڑا انٹرسٹنگ موڑ سامنے آیا ہے۔ اس میں کیا ہوا ہے کہ جناب عمران خان صاحب اپنی اس پارٹی رکن کے اوپر لگانے والے الزامات سے دستبردار ہو گئے ہیں۔ انہوں نے کہا بھائی جان آئی ایم سوری، مطلب بالکل کلیئر ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس پہ خاتون نے ان کے اوپر جو ہرجانے کا کیس کیا ہوا تھا، ڈیفیمیشن کا کیس کیا تھا، انہوں نے بھی واپس لے لیا۔ ٹھیک ہے، 18 اپریل 2018 کو انہوں نے پارٹی رہنماؤں کے ساتھ عمران خان صاحب نے بیسیکلی پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں مختلف رہنماؤں پارٹی کے کارکن جو ایم پی ایس تھے ان کے اوپر الزامات لگائے تھے۔ تو اس میں یہ فوزیہ بی بی بھی شامل تھی جن کے اوپر انہوں نے الزام لگایا تھا۔ ان پہ ووٹ فروخت کرنے کا الزام تھا اور ساتھ ہی 20 ایم پی ایس کو جو ہے وہ شو کاز نوٹس اس وقت جاری کیا گیا تھا۔ انہوں نے اس وقت اپنا موقف اپنایا تھا کہ جی ان کے 20 ایم پی ایس کو 4 کروڑ روپے میں خریدا گیا ہے اور وہ ضمیر فروشوں کو اپنی پارٹی میں نہیں رکھیں گے، اور ان 20 اراکین میں فوزیہ بی بی بھی اس وقت شامل تھیں۔ تو عمران خان صاحب وہ الزامات ثابت نہ کر سکے کورٹ کے اندر، اور انہوں نے فوزیہ بی بی سے ملاقات کر کے ان سے معذرت بھی کی اور ان کی پارٹی رکنیت بھی انہوں نے بحال کر دی، جس پر خاتون نے عدالت سے کیس جو ہے وہ واپس لے لیا۔ اب اس کے اندر خبر میں یہ بتایا جاتا ہے، یہ جنگ نے رپورٹ کیا ہے کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی جانب سے قاضی انور اور فوزیہ بی بی کی طرف سے ان کے وکیل غفران اللہ شاہ مقامی عدالت میں پیش ہوئے اور عدالت میں مشترکہ بیان جمع کر کے چیئرمین پی ٹی آئی کے خلاف ہرجانہ کیس ختم کرنے کی استدعا کی، جس پر عدالت نے کیس جو ہے وہ نپٹا دیا۔ ظاہری بات ہے جب سیٹلمنٹ ہوگی آپس میں تو پھر عدالت اس میں کیا کرنا تھا۔ اس لیے تحریری بیان کے مطابق سینٹ الیکشن 2018 میں عمران خان کی جانب سے پی ٹی آئی کے 20 ممبران پر ووٹ بیچنے کا الزام عائد کیا گیا اور فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کی رپورٹ پر فوزیہ بی بی سمیت ان ممبران کے خلاف کارروائی کی گئی تھی۔ اس میں بیان میں مزید بتایا گیا کہ کمیٹی کے ممبر نعیم الحق فوت ہو چکے ہیں اور پرویز خٹک پارٹی چھوڑ چکے ہیں، جبکہ فوزیہ بی بی کے خلاف کوئی شواہد بھی ہمیں نہیں ملے، کوئی شواہد موجود نہیں ہیں۔ اس بیان میں کہا گیا ہے جی عمران خان نے فوزیہ بی بی کو تمام الزامات سے بری قرار دے دیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے معزز ممبر ہیں اور ان کی پارٹی رکنیت بھی بحال کی جاتی ہے۔ عمران خان کی خواہش اور دعوت پر فوزیہ بی بی کی ان سے زمان پاک میں ملاقات ہوئی۔ فوزیہ بی بی نے وی نیوز کو بتایا کہ ملاقات میں دیگر قائدین بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی غلطی تسلیم کی اور مجھ سے معافی مانگی اور کیس واپس لینے کی انہوں نے درخواست بھی کی۔ فوزیہ بی بی نے بتایا
کہ عمران خان نے کھل کر بات کی اور تسلیم کیا کہ انہیں غلط معلومات دی گئی تھی اور اس حوالے سے انہیں پرویز خٹک، شاہ فرمان اور 3 اور اراکین کی جانب سے گمراہ کیا گیا تھا۔ فوزیہ بی بی نے کہا کہ وہ بے گناہ تھیں اور اب عمران خان نے خود بھی بات تسلیم کر لی ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انہوں نے 5 سال عدالتی جنگ لڑی اور بالآخر اپنی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہوگی۔ اب یہ ہے ان کے الزامات کی ویلیو کہ آپ نے جب عدالت کے اندر معاملہ گیا نا، یہی میں کہتا ہوں نا، جھوٹے الزامات لگانے میں میرا کپتان جو ہے نا وہ ماسٹر ہے۔ اس پہ الزام لگا دینا، اس پہ الزام لگا دینا، یہ فراڈ ہے، یہ چور ہے، اور جب عدالت کے اندر جانے کی باری آتی ہے نا تو ٹائم فش، اس کے بعد کچھ نہیں ملتا، اس کے بعد سمجھ نہیں آتی کہ اب کس طرح کریں۔ اور الٹیمیٹلی چونکہ اپنی پارٹی کی کارکن تھی تو اس کو بلا کے اسی سے معافی تلافی کر لی، تیری مہربانی جان دے، ساری پرانیاں گلاں ہوں تو سانوں کچھ کہیں گی، تو بیٹھ کے اس کے ساتھ معاملہ طے کر لیا۔ لیکن جو اپوزیشن کے لوگوں کے اوپر، جو صحافیوں کے اوپر آپ الزامات لگاتے رہے، اس کا کیا، اس کا کون جواب دہ ہے؟ تو یہ ہے اینڈ یہ میں اسی لیے کہتا ہوں، یہ جو بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے اور بڑے بڑے تبدیلی کے نعرے مارے جاتے ہیں نا، یہ اتنی سی یوں کر کے پھونک نکلتی ہے۔ کہہ کہ سمجھا کے آپ لوگوں کو تھک گئے کہ بھائی یہ شخص جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے لوگوں پہ الزامات لگاتے تھے، پتہ نہیں کیا کیا بڑی بڑی کہانیاں امریکہ کے حوالے سے، امریکی سازش، بیرونی سازش، اور جناب باہر کی ڈکٹیشن اب نہیں لیں گے، بس اب کھڑے ہونے کا موقع آ گیا ہے۔ بعد میں کہتے ہیں نہیں، امریکہ نے نہیں کیتا سی، باجوہ نے کیتا سی، باجوہ نے حسین حقانی کو کہا تھا، حسین حقانی نے امریکہ کو کہا۔ امریکہ کو سمجھ ہی نہیں ہے، امریکہ نے ساری حکومت گرا دی، امریکہ کا نہیں کوئی قصور، امریکہ بے گناہ ہے، گل ہی کوئی نہیں۔ اٹ از بیہائنڈ می ناؤ، یہی کہا تھا نا عمران خان نے، اٹ از بیہائنڈ می ناؤ۔ تو بھائی یہی ہوتا ہے، یہاں پہ بھی یہ فوزیہ بی بی کو بھی کہا ہے انہوں نے، اٹ از بیہائنڈ می ناؤ، سارے الزامات سے تمہیں بری کرتے ہیں، بس تم کیس واپس لے لو، تمہاری مہربانی، تم کیس واپس لے لو۔ اور انہوں نے کہا جی عمران خان نے مجھ سے معافی مانگی ہے، اے پہ آ جائے تہاڈا کپتان ہے، سوری میرا کپتان، تہاڈا نہیں، میرا کپتان۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مریم اورنگزیب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جی، انہوں نے کہا ہے کہ تحریک انصاف پر پابندی لگی تو ذمہ دار پارٹی سربراہ ہوگا۔ ملک سے باہر بیٹا فسادی ٹولہ اداروں کے خلاف مہم جوئی کرتا ہے۔ اس ٹولے نے لزبیلا ہیلی کاپٹر کے شہداء کے خلاف مہم جوئی کی، آرمی چیف اور عام شخصیات کے خلاف خطرناک سوشل میڈیا مہمات چلائیں۔ یہ تمام لوگ سابق وزیر اعظم کی پراکسیز ہیں اور ایف آئی اے کے پاس تمام ثبوت موجود ہیں، اس پر کارروائی بھی ہو رہی ہے۔ یہ بیسکلی وہ جو شاہین صبائی صاحب نے وہ جو ایک شوشہ چھوڑا تھا نا، جس کے بعد بہت سے پاکستان تحریک انصاف کے اوورسیز خاص طور پہ سپورٹرز جو ہیں بیچ میں انہوں نے چھلانگ مار دی تھی، یہ معاملہ جو ہے یہ وہی چل رہا ہے۔ اور اس کے اندر جو ہے وہ مسلم لیگ نون بھی اس کے اوپر بیٹھ کے پوری طرح کھیل رہی ہے کہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں یہ آرمی چیف کے بارے میں کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں، اور وہ اس کا تانا بانا جو ہے انہوں نے عمران خان صاحب سے بھی ملا دیا۔ عمران خان صاحب کا میں یہاں تک تو میں ان کو بلیم کر سکتا ہوں کہ برین واشنگ کرنے میں ان کا بڑا کمال ہے، لیکن اوبیسلی ڈائریکٹلی آپ ان کو جو ہے اس چیز کے اندر کس طرح جوڑ سکتے ہیں، اٹس اے ڈیفیکلٹ تھنگ۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ لوگوں کے دماغ خراب کرنے کے اندر جو ہے انہوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے رجسٹرار آفس نے اون چودھری صاحب نے جو پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی لگانے کے لیے ایک درخواست دائر کی تھی، وہ جناب اعتراضات لگا کر واپس کر دی گئی ہے۔ اس میں یہ اعتراض لگایا گیا کہ آپ 184(3) کے تحت جو ہے وہ اس کے اوپر کارروائی چاہتے ہیں، بتائیں کہ یہ 184(3) کے دائرے میں جو ہے وہ کس طرح آتی ہے، اس کے زمرے میں کس طرح آتی ہے۔ درخواست میں یہ بھی واضح نہیں ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی مفاد عامہ کا معاملہ کیسے ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جس دن یہ پٹیشن فائل ہوئی تھی تو میں نے آپ کو اسی وقت کہہ دیا تھا مجھے اس کا کوئی سر پیر نظر نہیں آ رہا، اس نے الٹیمیٹلی کہیں بھی نہیں جانا، کوئی اس کا نتیجہ نہیں ہوگا، اور وہی صورتحال جو ہے وہ یہ لگ رہی ہے کہ اس کے تحت جو ہے اس کو واپس کر دیا گیا ہے۔ اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اون چودھری نے متعلقہ فورم سے رجوع نہیں کیا۔ آرٹیکل 248 کے تحت وزیر اعظم اور وزیر دفاع کو فریق بھی نہیں بنایا جا سکتا، یہ اس کے اندر کہا گیا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے جو گلے شکوے کیے تھے کل وہ سامنے آئے تھے، اور ان کو گلا شکوہ یہ تھا کہ جی نون لیگ اور پیپلز پارٹی دبئی میں جا کے ملے ہیں، مینوں پوچھا ہی نہیں کسی نے، بنا کسی نے گل ہی نہیں کی۔ تو ان کا یہ جو میڈیا کے اوپر بیان تھا، اس کے بعد کل وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جناب ان کو بلا لیا وزیر اعظم ہاؤس میں، اور کہا یہ گیا ہے کہ جی نواز شریف صاحب نے ان کو ہدایت کی کہ آپ مولانا صاحب نے سارے حل کرو، کی کرتے پے ہو، تو یہ ان کو، اور اس کے بعد پھر ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم ہاؤس میں، تو موسٹ پرابلی وہ سارے ان کے گلے شکوے جو ہیں وہ دور کر دیے گئے ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ایکسپریس نے رپورٹ کیا جی سعودی عرب میں نواز شریف کی وطن واپسی کی حتمی تاریخ طے پانے کے لیے مشاورتی عمل جو ہے ابھی بھی جاری ہے، اور پارٹی ذرائع کے مطابق نواز شریف پاکستان میں اپنے باعتماد ساتھیوں سے ٹیلی فونک رابطے اور مشاورت کر رہے ہیں۔ کچھ رہنما اور قریبی ساتھیوں نے نواز شریف کو 14 اگست کو وطن واپسی کا مشورہ دیا ہے، تاہم ساتھیوں کی اکثریت نے ستمبر کے وسط میں واپسی کا مشورہ یہ ہے۔ بیسکلی جب چیف جسٹس سپریم کورٹ جو ہیں وہ موجودہ چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے، موسٹ پرابلی اسی کا کنیکٹڈ ہے۔ نواز شریف نے اپنے ساتھیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ وطن واپسی پر کچھ عرصے کے لیے جیل بھی جانا پڑا تو پرواہ نہیں کروں گا۔ انہوں نے قریبی ساتھیوں کو نومبر میں عام انتخابات کا عندیہ بھی دے دیا۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے بھی یہ بات بتائی تھی
کہ ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب کو کیمپیننگ کرنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ہوگا، جس کے لیے نون لیگ جو ہے کوشش کر رہی ہے کہ معاملہ جو ہے وہ نومبر تک چلا جائے۔ اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب لاہور ہائی کورٹ میں ایک کیس کے اندر کل پیش ہوئے تھے، تو اس میں وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی جس طرح چیئرمین پی ٹی آئی اور وائس چیئرمین پی ٹی آئی کو ضمانتیں ملی ہیں تو مینوں بھی دے دیو تہاڈی مہربانی۔ تو پورا کورٹ جو ہے وہاں پہ کہہ مارنا شروع ہو گیا، وہاں پہ جتنے بھی لوگ موجود تھے۔ انہوں نے کہا جی 1.5 ماہ سے میں جیل میں ہوں، اور وہاں کیا، جج نے پوچھا جی وہاں کیا مسائل ہیں، انہوں نے کہا جی وہاں پہ مسائل کے علاوہ اور ہے کیا، وہاں پہ کیڑے ہیں، وہاں پہ باتھ روم جو ہے وہ جیل کے اندر ہی ہے، اسی سیل کے اندر ہی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے ان سے پوچھا جی آپ کے پاس ایئر کنڈیشن ہے، انہوں نے کہا ایئر کنڈیشن کا میرے پاس تو پنکھا بھی نہیں ہے، اور یہاں پہ یہ لوگ صرف چیزیں رکھتے ہیں تصویریں کھینچنے کے لیے، اور اس کے بعد پھر وہ چیزیں اٹھا کے لے جاتے ہیں، تو کافی پرابلم کے اندر ہے۔ جیو نے ایکچولی اس کے اوپر رپورٹ کیا تھا چودھری شجاعت کی ملاقات کے حوالے سے کہ جی مونس الہی جو ہیں وہ ابھی بھی نہیں مان رہے۔ جیو نے اس کو رپورٹ کیا کہ ان کی بات کرانے کی بھی کوشش کی گئی پرویز الہی صاحب کی، لیکن مونس الہی صاحب نے فون نہیں اٹھایا۔ لیکن بعد میں مونس الہی صاحب نے جب فون کیا تو انہوں نے فون کر کے جو ہے اپنے ابا جی کو یہی کہا کہ جی آپ ڈٹے رہیں، اپنے اسی موقع پہ ڈٹے رہیں، اور تحریک انصاف جو ہے وہ نہیں چھوڑنی۔ جبکہ جیو نے یہ بھی رپورٹ کیا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ آنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مونس الہی جو ہے نا وہ نہیں مان رہے۔ تو جب تک، اور ان کو یہ کہا گیا ہے جی جب تک مونس نہیں مانیں گے تب تک جو ہے وہ کہانی نہیں بنے گی۔ صرف پرویز الہی صاحب، مطلب یہ کچھ ہلکے رپورٹ کر رہے ہیں اس بات کو، انکنفرمڈ ہے یہ، کہ پرویز الہی صاحب جو ہے نا وہ چھلانگ مارنے کے لیے تیار ہیں اور پریس کانفرنس کرنے کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن ان سے کہا جا رہا ہے کہ نہیں تہاڈی پریس کانفرنس کا کام نہیں چلے گا، مونس الہی پریس کانفرنس کرے اور اتنے پاکستان آ کے پریس کانفرنس کرے۔ تو مونس الہی جو ہیں وہ یہ قطعی طور پہ اس بات کے لیے انکاری ہیں۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ ادھر ابھی تک پھنسا ہوا ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ شہریار آفریدی صاحب کی درخواست سے ضمانت جو ہے وہ خارج کر دی گئی۔ راولپنڈی کی دہشت گردی عدالت نے جوڈیشل ریمانڈ میں 24 جولائی تک جو ہے وہ توسیع کر دی ہے۔ ابھی بھی جو ہے وہ جیل کے اندر ہی ہیں۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ حامد میر صاحب کے پروگرام میں کل رات کو آئی ہوئی تھی، وہاں پہ انہوں نے ایک دعویٰ کیا، انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ عثمان بزدار نے آئی پی پی سے رابطہ کیا، یعنی استحکام پاکستان پارٹی سے۔ ہماری پارٹی کی سطح پر ڈسکشن ہوئی، درمیان میں جو ان کے ویل وشرز تھے ان کے علاقے سے، کیونکہ جنوبی پنجاب میں جہانگیر ترین کی اپنی ٹائز ہیں، تو انہوں نے رابطہ کیا کہ عثمان بزدار صاحب آئی پی پی کا حصہ بننا چاہتے ہیں۔ ہماری پارٹی میں ڈسکشن ہوئی، ہم نے کہا جی ان کو ادھر نہیں آنا چاہیے، ان کو وہاں جانا چاہیے جہاں ان کی اصل جگہ اور مقام ہے۔ تو ان کے مطابق استحکام پاکستان پارٹی نے ان کو لینے سے انکار کر دیا ہے۔ شہباز گل صاحب نے امریکہ میں وہ جو ڈاکٹرز کا ایک سیمینار تھا اس سے جو خطاب کیا، اس کا ایک اور ٹوٹا جو ہے وہ سامنے آیا ہے، ٹوٹا ہی کہوں گا میں، جو جی گلیں ہیں نے، اس میں انہوں نے کہا ہے جی جتنی پڑھی لکھی کلاس تھی ان کی کنفیوژن پیدا کی بڑے گھر نے، بڑے گھر سے نارملی جی ایچ کیو کی بات کر رہے ہیں، کہ سیاست بری چیز ہے، گندے لوگوں کا کام ہے، رہنے دیجئے، یہ رانا ثناء اللہ کو کرنے دیجئے۔ تو ہال میں جو ہے وہ اس پہ بھی کہہ کے لگنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے کہا آپ کی بڑی بڑی مونچھیں ہونی چاہیے، آپ کی بیگم بھی رات کو سوئے ہوئے اٹھ کر آپ کو دیکھے تو اس کا طرح نکل جائے۔ مطلب یار why would you actually bring in family members in your political discussions؟ مطلب پہلے آپ جنرل باجوہ کی وائف کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں، اس کے بعد رانا ثناء، how would you، پتہ نہیں، آپ، مجھے تو لگتا ہے ان کو فیل بھی کچھ نہیں ہوگا، شہباز گل صاحب کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اگر کوئی ان کی بیگم کے بارے میں کوئی بات کرے، کوئی کامنٹ پاس کرے۔ I don't think you would mind that، کیونکہ جتنی بے حسی کے ساتھ یہ اگلوں کی فیملی ممبرس کے اوپر کس طرح کامنٹ کر دیتے ہیں، مجھے لگتا ہے ان کو فرق ہی نہیں پڑے گا۔ He doesn't mind that، خیر ہے۔ This is the sort of mindset that پاکستان تحریک انصاف has been breeding۔ یہ اصل چہرہ ہے، یہ شہباز گل جو ہے نا ایکچولی پاکستان تحریک انصاف کا اصل چہرہ ہے۔ This is the mindset جس کو پسند کیا جاتا ہے۔ یار کیا زبردست گالی دیتا ہے یار، کمال کیا گندی زبان ہے۔ اس کے علاوہ جناب شہباز گل صاحب نے اپنے ایک ویلاگ کے اندر جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ایک دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا جی علی زیدی کی کرپشن کو ارشد شریف نے بے نقاب کیا تھا، اور سب سے پہلے ارشد شریف نے عمران خان کو علی زیدی کی کرپشن کے بارے میں بتایا تھا۔ تو مطلب ظاہری بات ہے، اب انگور کھٹے ہیں والی صورتحال ہے، جو جا رہا ہے وہ بڑا ہی پیڑا تھا، بڑا ہی خراب تھا۔ تو علی زیدی صاحب بھی جو ہے وہ بیسیکلی کرپٹ انسان تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو منسٹر بنا کے رکھا ہوا تھا جتنی دیر وہ آپ کے پاس رہے۔ اس پہ اسد کھرل صاحب نے ایکچولی ٹویٹ کیا شہباز گل صاحب کے اس ویلاگ کے اوپر۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر شہباز گل صاحب، وہ پوچھنا تھا عمران اسماعیل کا کیا کرنا ہے، وہ چیئرمین پی ٹی آئی اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کو تبدیلی کے ترانوں کے دھیانے لگا کر اپنے اثاثوں میں تبدیلی پر فوکس کیے رہے، اور وہ رقم بھی مبینہ طور پر پاکستان کے ازلی دشمن کے متحدہ عرب امارات کے بینک میں ڈپلومیٹک بیگز میں ڈال کر اور دستخط سیل سے شفٹ کرتے رہے۔ ان کے دو جب دریافت کیا تو انہوں نے بھانڈا پھوڑ دیا، کتنے ملین ڈالر نہیں کتنے کروڑ ڈالر ڈپلومیٹک بیگز میں ڈال کر کس کی سیل سٹیمپ دستخط کے ساتھ دبئی کیسے بھجوائے گئے، کس بینک کی کس برانچ میں کن کے ناموں پر جمع کروائے گئے، اور وہاں تعینات پاکستانی
سفارت خانے کا کون سا افسر بھی کتنے فیصد حصہ وصول کرتا رہا؟ کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں؟ ذرائع نے اور بھی بہت سارے حقائق اور شواہد اور کرداروں کے نام بتائے. عمران اسماعیل اس پر اپنا موقف دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں. پی ٹی آئی والوں پھر نہ کہنا کہ خبر نہ ہوئی. پریس کانفرنس سانحہ 9 مئی کو بہانہ بنا کر کرپشن لوٹ کا مال مبینہ طور پر بچانے اور اپنے خلاف کارروائی کے خوف کے باعث کی گئی. یہ مطلب فرما رہے ہیں. شہباز گل صاحب نے آگے سے جوابی ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کھرل صاحب جس نے گاجریں کھائی ہیں سامنے لائیں. جن چیزوں کا مجھے پتہ ہے وہ میں سامنے لا رہا ہوں, جن کا آپ کو پتہ ہے وہ آپ سامنے لائیں. سو بیسیکلی جڑا ان چھڑ کے چلا گیا ہے نا پاکستان تحریک انصاف, اب وہ بتا رہے ہیں جناب بڑا ہی کرپٹ آدمی تھا, ہوئے 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 بہت کرپٹ آدمی تھا, اس نے پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں کی ہوئی تھی, لیکن ماشاءاللہ جتنی دیر تک یہ وہاں پہ رہے تب تک جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک تھا. بڑے اچھے لوگ ہیں, فرشتے ہیں, ان سے بہتر بندہ کوئی نہیں مل سکتا آپ کو. یہی وہ نیا پاکستان جو ہے وہ سارے بنائیں گے ہیں. یہ وہی عمران اسماعیل صاحب جو اتنے کرپٹ تھے. یہ عمران اسماعیل صاحب وزیر آباد میں جب عمران خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا تھا تو یہ اسی کنٹینر کے اوپر وہیں پہ کھڑے ہوئے تھے, اور آپ کو یاد ہے کہ شلوار کے اندر سے کتنی گولیاں آر پار ہو گئی تھیں, یاد ہے؟ تو یہ تب تک اسی پی ٹی آئی کے اندر شامل رہے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ عمران اسماعیل صاحب جو ہیں وہ مطلب آخر تک جب تک 9 مئی کا واقعہ نہیں ہوا تب تک ان کا آنا جانا سب کچھ جو ہے فرسٹ کلاس پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہا تھا. پی ٹی آئی ڈڈ ناٹ ہیو اینی پرابلم ود دیٹ. لیکن اب چونکہ وہ پی ٹی آئی کا حصہ نہیں اور اب نکال دیے گئے ہیں تو اب آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ کتنے کرپٹ انسان تھے. تو آپ کی تو جان چھوٹی ہے پی ٹی آئی والوں, آپ کی تو جان چھوٹی ہے. کیا ٹوپی ڈرامہ ہے یار, سیریسلی میں کیا اس پہ کامنٹ کروں. مطلب جتنی دیر تک آپ کے پاس رہا کوئی پرابلم نہیں تھی اس کے اندر, سب فرسٹ کلاس تھا. وہ چھوڑ کے چلا گیا اب میں تو بھائی آپ نے پہلے کیوں نہیں کیا کچھ؟ اس سے زیادہ نااہلی آپ کی کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے اپنے پارٹی کے لوگوں کے بارے میں آپ کو کچھ نہیں پتا ہوتا, یا اگر آپ کو پتا تھا بھی تو اس کے باوجود مجرمانہ خاموشی رکھی ہے آپ نے. آپ نے کہا لوٹ رہا ہے لوٹتا رہے, اپنی پارٹی کا نا کھاتا رہے, کوئی مسئلہ نہیں. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.